بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، میں تو سب سے پہلے حضرت مولانا سالم اشرف صاحب کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی جد و جہد سے آج دیوبند کی سرزمین پر ایک ایسا پروگرام منعقد ہو رہا ہے جس پروگرام میں دیوبند کے کریم دارالعلوم دیوبند اور وقف دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور مشاہیر اصحاب علم و عمل موجود ہیں۔ میں سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور فکر انقلاب سے متعلق، اس کے اکابر دارالعلوم دیوبند سے متعلق اور دارالعلوم دیوبند کی تاریخ اور یہاں کے اکابر کے کمالات و اوصاف سے متعلق ابھی مولانا سالم اشرف صاحب ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالتے ہوئے زبان حال سے یہ کہتے ہوئے آپ سے رخصت ہو گئے کہ دل تڑپ اٹھے وہ تاثیر بیاں رکھتا ہوں میں، دل تڑپ اٹھے وہ تاثیر بیاں رکھتا ہوں میں، میر کا انداز غالب کی زباں رکھتا ہوں میں۔ اب پھر دوبارہ اسی چیزوں کو دہرانا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اور دیوبند کے اکابر جو ان کے حالات ہیں، جو ان کی تاریخ ہے، جو ان کی خدمات ہیں، جو ان کے کارنامے ہیں، یہ مسلسل تقریباً 10-12 سال سے میں نے اس پر جو ہے کچھ نہ کچھ شائع کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے تو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب پر حسن تدبیر کا حکیم الاسلام نمبر آیا، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر، علامہ انور شاہ کشمیری پر، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، اور دوسری حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور پھر جو ہے اس نے تدبیر کے بعد فکر انقلاب کا آغاز ہوا اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر، اس کے بعد مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، اور جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور جو ہے پھر حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ پر مختلف و متعدد شمارے آئے۔ پھر اس کے بعد فکر انقلاب نے اس بات کو محسوس کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ دیوبند کا قیام کوئی زبان و ادب کے لیے عمل میں نہیں آیا تھا، بلکہ دیوبند کے قیام کا مقصد اسلامی علوم کی نشر و اشاعت تھی، اور دیوبند کے سلیبس میں یہاں کی نصاب تعلیم میں اردو کی میزان سے لے کے بخاری تک کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ اس کے باوجود دیوبند نے جتنے مصنفین، رائٹر، قلمکاروں کو، ادیبوں کو، مصنفوں کو پیدا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا کوئی بھی ادارہ، بڑا سے بڑا ادارہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے فکر انقلاب نے اردو کے فروغ میں دیوبند کا 150 سالہ خدمات پر بھی ایک شمارہ شائع کیا، جس کو آپ لوگوں نے تحسین کی نظر سے دیکھا۔ اب اس کے بعد دیوبند ایک وسیع سمندر کے مانند ہے، اس کی شخصیات لاتعداد اور مختلف میدانوں میں کام کر رہی ہیں۔ میں اگر انفرادی طور پر الگ الگ کسی شخصیت پہ نکالوں تو فہرست ہی ختم نہیں ہوگی، بلکہ میرا ہی خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اکابر دیوبند کے عنوان سے ایک ایسا شمارے کا سلسلہ شروع کیا جائے جس میں مختلف شخصیات کا تذکرہ ہو۔ تو اسی جذبے کے تحت ابھی فی الحال اکابر دیوبند نمبر 1008 صفحے پہ جو ہے آپ کے سامنے ہے، جس کا عنقریب اجرا ہونے والا ہے، اور یہ جلد اول ہے۔ اس کے بعد دوسری جلد آ رہی ہے، تیسری جلد آ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ اکابر دیوبند پر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں آپ تمام حضرات سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیوبند سے جو محبت تھی، جو جذبہ تھا یہاں کے اساتذہ سے، یہاں کے علماء سے، اس لیے کہ ہمیں اور ہم کو جو کچھ بھی آتا ہے ہم دیوبندی کا فیض ہے، ہمارے اساتذہ کا فیض ہے۔ آج سے 45 سال پہلے جب دیوبند سے میری فراغت ہوئی تو میں نے کچھ اشعار کہے تھے کہ مادر علم تیری قدس معابی کے نثار، مادر علم تیری قدس معابی کے نثار، تو نے بخشی ہے مجھے باغ نبوت کی بہار، جلوہ منزل مقصود دیا ہے تو نے، جذبہ قاسم و محمود دیا ہے تو نے، تیرے آغوش میں گزرے ہیں
تیرے آغوش میں گزرے ہیں جو لمحات حیات ہیں وہی میرے لیے حاصل عنوان نجات، درسگاہوں میں میسر تھا جو انداز سکون، عمر بھر یاد رہے گا وہ وفا کا مضمون، دل کی گہرائی میں خاکہ ہے حسین یادوں کا، درس شیریں ہماتن کیف و استاذوں کا، ذہن سے یہ در و دیوار نہ جائیں گی کبھی، روح کو خلد کی تصویر بنائیں گے سبھی، یہ دعا کر کے تیرے نام کو روشن رکھیں، اپنے اسلاف کے ہر کام کو روشن رکھیں، تابد سلسلہ خیر تیرا جاری ہو، تو ہی گنجی نئے لطف و کرم باری ہو، ایسے اوصاف ملے جس پہ تجھے ناز رہے، تیرا اعجاز جہاں میں تیرا اعجاز رہے۔ خدا حافظ۔